آج ہم بات کریں گے کہ محبت کیسے شخص سے کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے بڑا زندگی کا معاملہ یہی ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن محبت کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو آپ نے کچھ اہم اور خاص چیزیں ہیں جو اس شخص میں دیکھنی ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی اچھا لگ جاتا ہے، کسی کی کوئی بات اچھی لگ جاتی ہے، کسی کا ہنسنا اچھا لگ جاتا ہے، کسی کی پرسنالٹی آپ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر جاتی ہے، لیکن رک جائیں۔ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں اور محبت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو چند پوائنٹس آج جو ہے وہ میں آپ کو دینے لگی ہوں۔ ان چند پوائنٹس پہ کام کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے محبت کے ان پوائنٹس پہ کام کر لیا اور اپنی لائف میں آنے والے شخص کے حوالے سے آپ اس حوالے سے کانشیس ہو گئے تو یقین کریں آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں دیکھتی ہوں میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ محبت کی اور اگلا بندہ جو ہے وہ وفادار نہیں نکلا، اس نے جو ہے وہ رلا دیا، اور پھر ایسا رونا زندگی کو لگتا ہے کہ پھر ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ انسان روتا رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ محبت کرنے میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے اندر کے بچے کو مرنے نہیں دیتا، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر ہنستا ہے، جس کے سامنے آپ شرارتیں کرتے ہوئے بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، جو شخص آپ کی ہر اچھی بری عادت میں یا ہر اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ شخص وہ ہے جس سے ایک انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ یعنی ایک انسان کے محبت کرنے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو دوسرا شخص ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ کوالٹیز موجود ہیں کہ وہ آپ کے اندر کے بچے کو مرنے نہیں دیتا، آپ کی شرارتیں کرنے کا دل ہے، آپ کا کوئی کھانا کھانے کا موڈ ہے، آپ کا کچھ جو ہے وہ باتیں کرنے کا موڈ ہے، وہ آپ کے ہر موڈ سے واقف ہے اور اس کے اپنے موڈ سوئنگز نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے موڈ سوئنگز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسا شخص محبت کے لیے قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی شخص میں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس میں کیا خاصیت ہونی چاہیے، تو اس میں یہ چند ایلیمنٹس لازمی ہونے چاہیے۔ ایک تو اسے آپ کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان میں بچہ موجود ہوتا ہے۔ وہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، زندگی کے کتنے ہی اس نے دشوار راستے کیوں نہ دیکھے ہوں، لیکن جب اسے کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ملتی ہے کہ جو اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ انسان کمفرٹیبل رہتا ہے۔ یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے اور لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ محبت کرنے کے لیے کوئی ایسا کیمپینین، کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ایسا شخص ڈھونڈیں، ایسا دوست جو ہے وہ ڈھونڈیں کہ جو آپ کے اچھے اور برے دونوں حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ کہ آپ کے پہ برا وقت آئے تو وہ بھاگ جائے اور آپ کو اکیلا چھوڑ جائے، جیسے کہ محبت میں لوگ کرتے ہیں۔ لوگ بے وفا ہوتے ہی تب ہیں جب آپ کرائٹیریا سیٹ نہیں کرتے، آپ باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی کو عام بنا دیتے ہو دوسروں کے لیے، اور دوسرے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ روتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، یہ مجھے محبت میں جو ہے وہ رسوا کر گیا۔ محبت میں رسوا کرنے کا موقع آپ نے اس کو خود دیا۔ اسی لیے آج کا میں جو ہے یہ پروگرام آپ کے لیے کر رہی ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ ٹاپک میں نے چوز کیا ہے کہ محبت کیسے شخص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ محبت ہمیں ہو گئی، بس محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے، دیکھیں کسی حد تک ہم اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ محبت پہلی نظر میں ہو سکتی ہے۔ کسی کا اچھا لگنا محبت نہیں ہوتی ہے، اٹریکشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو محبت کس چیز میں ہے؟ محبت اس چیز میں ہے کہ اگر دوسرا شخص آپ کی ہر اچھی بری بات برداشت کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو ہر طرح کی پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے، وہ آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کو دوسروں کی نظروں سے بچا رہا ہے، یا وہ آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، بری باتوں سے بچنے کی جو ہے وہ آپ کو تلقین کر رہا ہے، ایسا شخص محبت کے قابل ہے۔ وہ شخص محبت کے قابل ہے جو چار بندوں کے سامنے آپ کی عزت رکھ سکتا ہے، آپ کی عزت کے لیے لڑ سکتا ہے، آپ کی عزت کے لیے دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو کر آپ کو رسپیکٹ دلوا سکتا ہے۔ وہ شخص محبت کے قابل ہے۔ ایسا مرد بھی اور ایسی عورت بھی، کیونکہ دونوں ہی اسپیکٹس میں ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ وہ شخص جو خود آپ کی عزت کرتا ہے، ایسے شخص سے محبت کرنا آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا، کیونکہ جو آپ کی عزت کرتا ہوگا وہ اس چیز کا دھیان رکھے گا کہ آپ کو کچھ برا نہ لگے، آپ کی زندگی میں کچھ بیڈ نہ ہو، آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ آئے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے ہی شخص سے محبت کر لیں گے جس میں یہ ساری کوالٹیز موجود نہیں ہوں گی، اب دیکھیں ہر بندہ تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا،
لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر پرفیکشن لے کر آئیں، سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اور فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی چینجنگز لے کر آئیں کہ لوگ انہیں پسند کریں، لوگ ان سے محبت کرنا چاہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھنا چاہیں۔ ایک ایسا شخص جو کم بولتا ہے لیکن سالڈ بولتا ہے، ایسا شخص بھی محبت کے لیے بہترین ہے۔ ایسے لوگ جو بہت بولتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، لوگ ان کے پاس بیٹھ کے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ پھر ایک وہ لوگ جو چگلیاں کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت بالکل نہ کریں۔ خود غرض لوگوں کے ساتھ محبت نہ کریں جنہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہے، وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، بے شک وہ کتنے ہی اونچے لیول پہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آپ کو امپورٹنس دینے کے لیول پر نہیں ہے، وہ اپنی ذات کو امپورٹنس دینے کے لیول پہ ہے، تو مت ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑیں یا انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ زندگی میں شامل کریں۔ یہ لوگ آپ کی لائف کو سپوائل کر دیں گے۔ دوسری خاص بات، جو اتنی ساری باتیں میں نے کی ہیں، اس میں جو بہت خاص بات جس پر آپ نے سوچنا ہے کہ وہ بندہ آپ اپنی زندگی کے لیے چوز کریں، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ ایک ایسے مرد کے ساتھ جو ہے وہ آپ کمفرٹیبل زون میں آ سکتی ہیں، محبت کر سکتی ہیں، جو آپ کو صحیح اور غلط کے بارے میں آگاہی دے سکتا ہو۔ اکثر اوقات ہمیں وہی لوگ برے لگتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے، ہم انہیں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ غلط نہیں ہوتے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہماری اچھائی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں غلط پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری سوچ انہیں غلط جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو سارا کا سارا فطور ہے وہ سوچ کا ہے۔ نقصان آپ کی سوچ سے آپ کی ذات کو پہنچتا ہے، کسی کے عمل سے نہیں پہنچتا۔ کسی کے عمل سے تب پہنچے گا جب وہ آپ کا کوئی بہت ہی گہرا دشمن ہوگا اور اس نے پورا پری پلان کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کیا ہوگا۔ باقی سارے کا سارا جو فقدان ہے، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بدلہ ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے تم اعمال کرتے ہو، تو سوچ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ آپ کی سوچ سے ہی آپ پازیٹیو انسان کا اپنی زندگی میں ایڈ آن کر سکتے ہو، اس سے محبت کر سکتے ہو۔ ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والا شخص بہترین شخص ہے محبت کے لیے۔ سچ بولنے والا، حق کی آواز بلند کرنے والا، وہ شخص آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ غصے کے بھی تیز ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، ان کے غصے کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، ان کا چند سیکنڈ کا غصہ ہے، لیکن وہ غصہ برداشت کر لینا جس شخص کو آ گیا، بس وہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ قابل ذکر، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی قابل لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور جو اس طرح کے لوگوں کو ایڈمائر کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے ان چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ دوسری خاص بات، گلے شکوے کرنے والے لوگوں سے محبت بالکل مت کریں۔ جو لوگ ہر وقت اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں، اپنی قسمت کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سب میری قسمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو لوگ چگلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور غلط سوچتے ہیں، جو محافظ نہیں ہے، جو آپ کی باتیں جو ہے وہ اب چار دوستوں میں بیٹھ کر مسکرانے والے لوگ ہیں، ہنسنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ محبت کے قابل نہیں ہیں۔ اور ایک وہ شخص محبت کے قابل نہیں ہے جو بارہا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کی تعریف کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے آپ کی تذلیل کرتا ہے۔ ایسا شخص بھی محبت کے قابل نہیں ہے، تو احتیاط کیجیے۔